بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کا بھی آخری دن ہے اور اس سال کا بھی آخری دن ہے. اگلے روز سے نئے سال کا آغاز ہوگا اور 2021 جو چل رہا ہے 2022 کی شروعات ہوگی. بڑی تمناؤں اور بڑی حسرتوں اور امیدوں کے ساتھ آدمی نئے سال کا استقبال کرتا ہے. بڑی خوشیاں اور مسرت لیے ہوئے ہر آدمی ہوتا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. جشن منایا جاتا ہے اور بہت ساری امیدیں نئے سال سے وابستہ ہوا کرتی ہیں. لیکن جب سال ختم ہونے کو ہوتا ہے تو جس سال کا اس کے آغاز کے وقت بڑی ہی خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ استقبال کیا تھا، بڑی حسرتوں اور مایوسیوں کے ساتھ اس سال کو وداع کرنا پڑتا ہے. مختلف حوادث، مختلف واقعات
اور ایسی ایسی چیزیں اس پورے سال کے اندر ہوا کرتی ہیں، اور خاص طور سے ادھر کچھ دنوں سے، ادھر چند برسوں سے، تو نئے سال کا آغاز جب ہوتا ہے تو اب وہ خوشیاں اور جشن کا وہ ماحول جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، مستقبل پر جن کی نگاہیں ہوا کرتی ہیں، وہ ولولہ اور جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ ایک طریقے سے مختلف ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے مایوسی کا عالم اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ 2021 جس کا یہ آخری دن ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس پورے سال بہت ہی اطمینان کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوں گی۔ بہت سارے واقعات و حادثات جو گھریلو بھی تھے، جو معاشرتی بھی تھے، جو قومی بھی تھے، ملی بھی تھے، ملکی بھی تھے، ہر طریقے کے حالات اور مختلف ایسے ناسازگار حالات اور ناخوشگوار ماحول کو ہم نے مختلف مرتبہ، متعدد مرتبہ برداشت کیا اور جھیلا۔ اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ آئندہ آنے والا سال کیسا ہوگا، مسرتوں اور خوشیوں سے لبریز ہوگا یا مایوسیوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یہی تصور رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والا سال ہم سب لوگوں کے لیے مسرتوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا وہ سال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی امیدوں اور حسرتوں اور آرزوؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر جشن منانے کا سلسلہ ایک زمانے سے چل رہا ہے، اور ہمارے برادران اسلام کے اندر بھی جو نئی نسل کے نوجوان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انگریزی تعلیم اسکول کالج کے پروردہ ہوتے ہیں، خاص طور سے ان لڑکوں لڑکیوں کے اندر بھی وہ عادتیں اور وہ ساری چیزیں منتقل ہو کر آتی ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر رہنے والے یہودیوں اور نصرانیوں نے ایجاد کی تھی۔ نئے سال جو نیا سال یہ انگریزی سال ہے، یہ عیسائیوں کا سال ہے، یہ الگ بات ہے کہ ضرورت کی بنا پر ہم لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تقلید میں اور ان کی اطاعت اور تابع داری کرتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگیں جو کہ انہوں نے کیا اور وہ ان کا شیوا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی بھی قوم دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، وہ انہی میں سے ہے۔ تو دین کا جو معیار تھا، دین کی جو تعلیمات تھیں اور دین کے جو اوصاف تھے، ان کو ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور غیروں کی تقلید سے ہم سب لوگوں کو روکا گیا۔ لیکن جہاں اس معاملے میں ہم کو بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی کہ کسی بھی معاملے میں دشمنان اسلام اور یہود و نصارہ کی تقلید سے بچا جائے۔ افسوس کہ ہمارے اندر
اتنے ہی زیادہ مخالفت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور ہم نے ان تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہم نے غیروں کی نقل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طور طریقے کو اختیار کرنا نئے زمانے کا فیشن سمجھ لیا ہے، اور اس پر چلنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اسلام کی تعلیم کو ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ بحیثیت مسلمان ہم ان تعلیمات کو ہم اسے قبول کریں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ عبادت کے معاملے میں جب غیروں کی مشابہت برداشت نہیں کی گئی تو دنیاوی معاملات میں غیروں کی مشابہت کیسے برداشت کی جاتی؟ آپ کو معلوم ہے عبادت کے معاملے میں بھی غیروں کی مشابہت برداشت نہیں ہے۔ آپ سنتے ہوں گے جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور عاشورے کے روزے کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کو بتلایا جاتا ہے، میں نے بھی یہاں تقریباً ہر سال بتلاتا ہوں اور دوسرے مواقع پر بھی سنتے ہوں گے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا دستور تھا اور یہی فرض تھا عاشورے کا روزہ، لیکن رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد عاشورے کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت نفل کی برقرار رکھی گئی، اور آج بھی نفل ہے۔ چونکہ عاشورہ کے دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اس مشابہت سے بچنے کے لیے حکم دیا ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے تم صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھ کر اس کے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ اور ملا لیا کرو، یعنی 9ویں اور 10ویں رکھ لو یا 10ویں اور 11ویں رکھ لو تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جاؤ۔ اب آپ بتاؤ کہ نفل روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اور عبادت کے معاملے میں یہودیوں سے مشابہت برداشت نہیں کی گئی اور حکم دیا گیا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ اور ملا لو تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جاؤ۔ 9ویں 10ویں رکھ لو یا 10ویں 11ویں رکھ لو۔ اور بھی بعض معاملات میں یہودیوں نصرانیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہا گیا، ان کے لباس کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا، ان کے طور طریقوں کے، ان کے اخلاق کردار جو کہ خراب ہوں غلط ہوں، ان تمام غلط چیزوں کو ان کے اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ جو جشن ہم منانے لگے نئے سال کی شروعات میں، اور نئے سال کی آمد کے موقع پر، یعنی آج 31 دسمبر ہے، آج کی رات میں 12 بجے جب نیا سال لگے گا، اتنی زیادہ شراب نوشی آج کی رات میں ہوتی ہے ہمارے جشن کے ماحول کے منانے میں کہ اس سے زیادہ پورے سال میں اس سے زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ آج کے دن ہوتی۔ یہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ یہودیوں نصرانیوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے ہمارے نوجوان نسل جو لڑکوں لڑکیوں کی ہے وہ بھی اس عیاشی اور خرابی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چلن پیدا ہو گیا کہ اب نئے سال کی مبارک ہیپی نیو ایئر زبانی بھی بولتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے دیگر میسج کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں ہیپی نیو ایئر کا، یعنی نیا سال مبارک۔ یہ نیا سال یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا نیا سال تو اسلامی سال ہے جو محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور نیا سال کی مبارکباد دینا، کیا مبارکباد دی جا رہی ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ نیا سال جو آیا تو آپ کی زندگی کا ایک سال ختم کر کے تو آیا،
اور آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، تو جب ہماری زندگی کا نیا سال آنے پر ہماری عمر کا، ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہوا، تو یہ افسوس کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ نئے سامنے ایک پہلو کو آدمی غور کرتا ہے کہ نیا سال نیا سال نیا سال کی مبارکباد، دوسرے پہلو پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ہماری زندگی کا، ہماری عمر عزیز کا 1 سال ختم ہو گیا؟ اس پر غور نہیں کرتے۔ اور اس پر غور دنیا کے اعتبار سے ذرا سوچو، یہ بھی تو دنیا ہی سے متعلق چیز ہے۔ باقی معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کسی کی 4-5 جائیدادیں ہیں، اگر ایک جائیداد غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے بیچ دیا تو افسوس ہوتا ہے کہ اوہو، بغیر بیچے چارے کار نہیں تھا، مجبوراً بیچنا پڑا، لیکن افسوس تو بہرحال ہوتا ہے کہ بھئی ایک جائیداد ہماری کم ہو گئی۔ یا اور کوئی بھی چیز جس کا آدمی مالک ہوتا ہے تو کم ہو جانے کی بنا پر افسوس ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو اس عمر کا 1 سال جب گزر گیا، اللہ کے ہاں کون کتنی زندگی لے کر آیا کوئی نہیں جانتا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری عمر 63 سال لکھی ہوئی تھی اور ہم 50 سال گزار چکے ہیں، اور 1 سال 50واں سال آج گزر گیا، تو سوچ لیجئے کہ بھئی 13 ہی سال تو بچا، اگلے سال 12 سال بچے گا، اس کے اگلے سال 11 سال بچے گا۔ کیونکہ عام طور سے حدیث کے اندر بھی باقاعدہ کہا گیا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی عمریں عموماً 60 سال کے بعد 60 65 70، اور یہی دیکھنے کو بھی آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی 60 اور 70 کے درمیان زیادہ سے زیادہ چلتا ہے۔ 75 80 سال کی عمر پانے والے تو بہت کم ملتے ہیں اب، اور 90 اور 95 سال کی عمر میں پہنچنے والے آج تو ڈھونڈنے سے ملیں گے، شاید مل جائے تو مل جائے، ورنہ عموماً 60 70 کے درمیان آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا جائے، جو عمر دراز لوگ ہیں خاص طور سے وہ بھی، اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی یہ نہ سوچے کہ ہم بھی 60 70 سال کی عمر کو پہنچ کر ہی مریں گے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کتنی زندگی، کب کس کی موت ہو جائے، کون کتنی زندگی لے کر آیا، کون جانتا ہے۔ ایک لمحے کے بارے میں بھی آدمی کچھ بتلا سکتا ہے کہ میں اگلے منٹ میں، اگلے آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد میں زندہ رہوں گا، ہر ایک کے لیے۔ اور موت کے بارے میں تو ہم لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، نوجوانی کے عالم میں انتقال ہوتا ہے، صحت تندرستی بالکل موجود ہے، 2-3-15 منٹ کی بیماری کے اندر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماری نہیں ہوئی تو چلو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک دم اچھا خاصا گھر سے نکلا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرین سے، ریل سے، یا یہ 4 پہیہ گاڑی، روڈ کا سڑک حادثہ، کون سا کب کیسا حادثہ آ جائے۔ تو یہ آخرت کا بھی فکر کرنا چاہیے، اور آخرت کی بھی ہمیشہ یاد اگر رہے تو آدمی اس طرح کی لغو اور بیکار چیزوں کے اندر کبھی نہیں پڑے گا۔ یہ سال جو رخصت ہو رہا ہے، ہم سب لوگوں کو یہ پیغام یہی سب دے رہا ہے جو میں نے ابھی یہ باتیں کہیں، کہ آدمی آخرت کا بھی اور اپنی عمر کا بھی یہ خیال کرے، اور فکر کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں آدمی اپنی زندگی کو، بقیہ زندگی کو گزارے۔ اور مہینہ یہ دیکھیے 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں، اسلامی سال کا بھی 12 ہی مہینہ ہوتا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔
کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں 12 ہے. تو اسلامی سال میں جو مہینے ہوتے ہیں ان کی بھی تعداد 12 اور انگریزی سال میں جو مہینے اور بہت دیگر جو کیلنڈر ہیں ہندی سال کے اور دیگر کیلنڈروں کے اس کے اندر بھی عموماً 12 ہی مہینے کا سال ہوا کرتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم یہود و نصارہ کی مشابہت سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر بعثت اور تشریف آوری کا مقصد کیا تھا. آپ کی بعثت اور تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعثنی رحمۃ و ھدی للعالمین وامرنی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان وامر الجاہلیہ. کہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور پورے جہان کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. اور فرمایا وَأَمَرَنِي بِمَحَقِّ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ، اور مجھے حکم دیا ہے یہ سارنگیاں اور گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو توڑنے کا اور بتوں کے توڑنے کا. والصلیب، اسی حدیث میں ایک لفظ صلیب بھی ہے کہ مجھے صلیب کو توڑنے کا حکم دیا گیا. صلیب جانتے ہیں کیا ہے؟ صلیب عیسائیت کا نشان ہے. صلیب کے معنی جو پھانسی دینے کا جو دستور اس زمانے میں تھا وہ ایک لکڑی ایسے پھر دوسری لکڑی ایسے کر کے اس پر ہاتھ ایسے، جو لکڑی ہوتی تھی اس پر ہاتھ ایسے کرتے تھے اور جو لکڑی کھڑی ہوتی تھی اس پر پورا بدن ایسے کر کے اس طریقے سے پھانسی اس زمانے میں دی جاتی تھی. اسی لکڑی کو جو پھانسی کے لیے بنائی جاتی ہے اسی لکڑی کو صلیب کہتے ہیں. یہ صلیب عیسائیوں کا نشان ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر پھانسی دی گئی. یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ پھانسی جس صلیب پہ دی جاتی تھی اسی کا نشان وہ ان کے ہاں ہر جگہ آپ پائیں گے. ان کے چرچ میں صلیب پائیں گے، ان کے گھروں میں پائیں گے، حتیٰ کہ وہ گلے میں بھی وہ لٹکاتے ہیں وہ صلیب، وہ نشان ہے. وہ عیسائیوں کے اندر بھی دو فرقے ہیں. ایک فرقہ مانتا ہے کہ پھانسی دی گئی اور دوسرا فرقہ مانتا ہے کہ پھانسی نہیں دی گئی. تو جو فرقہ پھانسی کو مانتا ہے وہ نشان کے طور پر، یادگار کے طور پر اس چیز کو، ہمارا عقیدہ یہی ہے جو قرآن کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، پہلے آسمان میں آج بھی زندہ ہیں، قیامت کے قریب ہوگی تو وہ نازل ہوں گے اور یہ بالکل آخری ایام ہوں گے دنیا کا، بالکل قیامت جب قریب ہو چکی تو نازل ہوں گے اور دنیا میں ان کی وفات ہوگی، لیکن ابھی بھی زندہ ہے. اور انہیں پھانسی نہیں دی گئی. وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان لوگوں نے قتل کیا اور نہ ہی ان لوگوں نے صلیب پہ چڑھایا، کچھ نہیں ہوا ان کی جگہ. ولکن شبہ لہم، ہوا یہ کہ جب
پروگرام بنایا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پہ انہی میں کا ایک دوسرا آدمی تھا، اسی کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اس کو پھانسی دے ڈالی اور سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے ڈالی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں۔ آج ہمارا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں پہلے آسمان میں اور انہیں پھانسی نہیں دی گئی، یہ ان کا۔ تو اسی صلیب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس صلیب کو بھی توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودیت کی، نصرانیت کی تمام چیزوں کو آپ نے باخبر کیا کہ یہ غلط اور اس کو توڑا، ختم کیا، اور اسلام کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ خبردار آئندہ اس کے قریب نہ جانا۔ ایک طرف تو یہ ساری حقیقتیں ہیں، اب دوسری طرف دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف لائے؟ مکہ معظمہ کی سرزمین میں تشریف لے آئے، اور مکہ کے اندر آپ تشریف لائے، مکہ سے اسلام چلا اور پوری دنیا کے اندر مکہ سے اسلام پہنچا، اور آج بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اسلام جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ اور جیسے جیسے لوگ اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے اور طرح طرح کی بیہودہ باتیں پھیلا رہے ہیں، ویسے ویسے اس کے برعکس اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اور جوق در جوق آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق تشریف لے آ رہے ہیں اور حلقہ بگوشے اسلام ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اسی اسلام کے بارے میں جو کہ مکہ سے چلا، اسی اسلام کے بارے میں ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الاسلام بدا غریبا، کہ اسلام جب شروع ہوا تو وہ بالکل اجنبی تھا، مکہ کی زمین میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، لوگ بالکل اسلام سے مانوس نہیں تھے، کوئی اسلام کو جانتا نہیں تھا، چند لوگ اسلام کے ماننے والے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کی تعداد بڑھی، تو فرمایا کہ ان الاسلام بدا غریبا، اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا، وسیعود غریبا، اور ان قریب اجنبیت کے عالم میں لوٹ جائے گا، کما بدا، جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہو، بھلائی ہو، اچھائی ہو غرباء لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور آج اسلام کے بارے میں جو کہا گیا تھا ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں سے اسلام چلا تھا آج وہاں کی سرزمین پر دیکھ لیجئے کہ کیا کیا تماشا ہو رہا ہے۔ سعودی عربیہ ادھر 1.5-2 سال سے مسلسل آپ کے کانوں میں یہ خبریں پہنچتی ہوں گی، اور یہ سارے حقائق، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہوں گی کہ جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے پہلے ہی مالا مال کر رکھا تھا، تیل کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا، اس دولت سے موجودہ سعودی حکومت مطمئن نہیں ہے، اور مال کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اس حکومت نے ان تمام چیزوں کو اپنے یہاں جائز قرار دیا جو ان کے پہلے کے حکمراں ناجائز اور حرام تصور کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کوئی چیز کسی سے پوشیدہ نہیں، اور میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں لا رہا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج سعودی عرب کے اندر ان عورتوں کو علل اعلان
4 پہیہ گاڑی کی ڈرائیونگ کرنے کی اجازت اور لائسنس مل گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے بالکل حرام سمجھا جاتا تھا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے سنیما گھر اس سرزمین ریاض اور جدہ کے اندر، سرزمین حجاز کے اندر، اور ابھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر عام ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ کے سرزمین پر 10 نئے سنیما گھر کھولے جائیں گے۔ اس طرح کی خبریں کیا آپ کو نہیں معلوم ہوئی؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اسی دین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الاسلام بدأ غریبا، اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا تھا اور اجنبیت کے عالم میں لوٹے گا بھی۔ آج دیکھ لیجئے کہ سرزمین جہاں سے اسلام چلا تھا وہیں پہ اسلام کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اسلامی حکومت پوری دنیا میں ایک مانی جاتی تھی، وہ مسلم ممالک، نام کے مسلم ممالک، مسلم حکمراں ویسے تو 56-57 ہیں، لیکن کسی کو اسلامی مملکت کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ اسلامی مملکت کا درجہ حاصل تھا تو سعودی عربیہ کو حاصل تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ادھر 1-1.5 سال کے اندر کتنی فحاشیاں، کتنی گندگیاں اور کتنی عریانیت اور بے حیائی کے پروگرام آج وہاں پہ شروع ہو رہے ہیں۔ کرسمس کا پروگرام 25 دسمبر کو منایا گیا اور اس کے لیے سارے کے سارے پروگرام بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی تمام چیزوں کو الاؤ کر دیا گیا، اور خود ہندوستان کے اندر سے بھی کچھ مسلم ہیرو اور ہیروئنوں کو بھی بلایا گیا، اور وہاں پہ جا کر ان کے ذریعے سے فحاشی اور بےہودگی عام کی گئی۔ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہاں پہ تماشائی موجود ہوئے، اور اس طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کا ناپاک اور ناجائز ذریعہ بنایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہی ناپاک اور ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی آمدنی کو یہ جو اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتا ہے، اسی طریقے کے ناپاک اور گندے طریقے سے حاصل کیے ہوئے پیسے کو وہ حرم شریف کے اندر لگائے گا، مکہ مکرمہ کے اندر لگائے گا، کعبہ شریف کی خدمت کے لیے لگائے گا، مسجد نبوی کی خدمت کے لیے وہ لگائے گا۔ کیا آپ کا دل، آپ کا ضمیر، جس کے اندر ادنا اور ذرہ برابر بھی اسلام اور مسلمان اسلام کی محبت و اسلام ہو، ایمان ہو، کیا یہ ضمیر گوارا کرے گا؟ لیکن وہ بدبخت جو ابن سلمان یہاں محمد نام ہے اس کا بیٹا ہے، جو ولی عہد ہے، اور یہ بدبخت اسی کے آنے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری فحاشی اور بےہودگی اور گناہ کے کام اور گناہ کے پروگرام آج علی اعلان وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اور اسی محمد بن سلمان کے بارے میں مسجد نبوی کے اندر بھی اور مکہ مکرمہ کے اندر بھی، حرم مکی اور حرم مدنی دونوں کے اندر، وہاں کے جو امام حرم ہیں وہ جب خطبہ پڑھتے ہیں تو جہاں اور بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس بدبخت کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اس کی عمر میں اللہ اضافہ فرمائے، اس کی حیات میں برکت دے، اس کی صحت میں برکت دے۔ اس طریقے کی دعائیں یہ امام حرم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں شخصی حکومت ہے اور وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، اور وہاں حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ضمیر جن کے ضمیر نے جھنجھوڑا اور ضمیر نے ملامت کی، اس پر ضمیر کی آواز پر ایک جملہ بھی اگر کسی امام نے، وہاں کے کسی عالم نے، وہاں کے کسی مفتی نے بولا تو آج سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جیل کے اندر وہ علماء، ائمہ اور امام اور مفتیان کرام جیلوں میں وہاں پڑ رہے ہیں، صرف اس بنا پر کہ حکومت کے خلاف، حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اور حکومت کے ان بیہودہ عزائم و پروگراموں کے خلاف انہوں نے تھوڑا سا ذرہ برابر انہوں نے کمنٹ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہنے پر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ وہ مجبور ہیں۔ آج ہم میں کے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ نمونہ بنا کر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز مکے میں تو ہو رہی ہے، فلاں چیز حرم میں تو ہو رہی ہے،
تو حرم میں مکے میں اب ناچ گانا بھی ہونے جا رہا ہے، وہی ناچ گانا جس کو میں نے حدیث کے حوالے سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ناچ گانے کے اوزار، ناچ گانے کے وسائل، ناچ گانے کے اسباب کو توڑنے کا حکم دیا تھا، اور آپ نے توڑا بھی، آپ نے عمل کیا، لیکن اسی سرزمین پہ آج ان ساری چیزوں کو، جاہلیت کی چیزوں کو دوبارہ لانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ ملک نہیں کر رہا ہے جو غیر اسلامی ہے، بلکہ وہ ملک کر رہا ہے جو کہ اسلامی ہے، اسلامی مملکت کے طور پر پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی یہ تقلید نہیں ہے؟ جس ہم نے شروع میں کہا تھا کہ عبادت کے معاملے میں جب یہود و نصارہ کی تقلید برداشت نہیں کی گئی تو بھلا ان سب معاملات میں یہودیوں اور نصرانیوں کی تقلید کہاں سے برداشت کی جائے گی؟ لیکن یہ سب کچھ اس سرزمین حرم، 2 سال سے عمرہ بند ہے، حج بند ہے، مقامی لوگوں کو، چند لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، اور کل کی یہ خبر ملی کہ جو وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز کا سلسلہ بند کیا گیا تھا اور حکم دے دیا گیا تھا کہ اب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، پہلے جیسے نماز ہو رہی تھی ویسے ہی نماز ہوگی، لیکن کل کی خبر یہ آئی کہ اب پھر سوشل ڈسٹینسنگ والا عمل وہاں سے شروع ہو گیا، 1-1 گز کی دوری پہ وہاں صفیں لگیں گی۔ تو نماز کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں حرم شریف کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن جب تم فحاشی کے اڈے قائم کرتے ہو، لاکھوں کی 25-25 ہزار 20-20 ہزار کی بھیڑ اکٹھا کرتے ہو، تب تمہیں کورونا سے ڈر نہیں لگتا ہے، اور حرم کے اندر عبادت کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ یہ ماننے والی بات ہے؟ یہ بےہودگی نہیں تو اور کیا؟ میں کہہ رہا ہوں ولا لینا کہ حرمین شریفین یہ آل سعود کی بپوتی نہیں ہے کہ وہ اپنی بپوتی سمجھ کر، اپنی جاگیر سمجھ کر جس کو چاہے جس طریقے سے چاہے استعمال کرے۔ وہ تمام برادران اسلام، پوری دنیا کے رہنے والے تمام برادران اسلام کی وہ امانت ہے، اور تمام برادران اسلام کا اس سرزمین سے ہر آدمی چاہے ادنا درجے کا بھی اس کے اندر، دل کے اندر اسلام ایمان کیوں نہ ہو، لیکن اس کی عقیدت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس سرزمین حرم کے اندر ادنا درجے کی بھی وہاں بےہودگی برداشت کی جائے۔ کیا آپ برداشت کرتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان ظالم بدبختوں کو اللہ ہدایت سے مالا مال فرمائے، اور جملہ شرور و فتن سے، بےہودگیوں سے حرمین شریفین کو محفوظ فرمائے، اور جو بدبخت ہے سلمان کا بیٹا محمد ہے، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے، اللہ سب کو ہدایت سے مالا مال فرما، اپنی مرضیات کے مطابق چلتے ہوئے سارے کے سارے لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ہم سب لوگوں کے دل کے اندر جذبہ ایسا پیدا فرما کہ ہم تیرے دین کی عظمت کو جاننے والے بنے، اور جہاں بھی ذرہ برابر بھی دین کے خلاف اور اسلامی شعائر کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم اس کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کر سکیں۔ اے اللہ ایسے ہی ہمارے لیے ہمت اور حوصلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔